میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کس کی بیعت کروں؟ آپ جامع الشرائط شیخ کی بیعت کریں۔ نام میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن چند باتیں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں، بیعت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور روحانی طور پر ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب جو شیخ کامل ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بیسیکلی تو مقصد ہوتا ہے تزکیہ نفس، لیکن تزکیہ کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 تطہیر فکر، یعنی شیخ کا کام ہے کہ وہ آپ کی سوچ کو پاک کرے۔ نمبر 2 تزکیہ نفس، کہ آپ کے نفس میں جو میل داخل ہو چکا اسے دھو کر نکالے۔ نمبر 3 تصفیہ قلب، آپ کے دل کو ستھرا کرے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے تجلیہ روح، یعنی آپ کی روح کو جلا ملتی ہے۔ اب آج کے دور میں تھوڑا سا مشکل ہے جامع الشرائط مخلص شیخ کو پانا اور پھر اس کی بیعت کرنا، کیونکہ اس معاملے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ نااہل ابا بیٹے کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، بیٹا ابا کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، تیسری نسل، چوتھی نسل، پوتے، ان کے بچے آگے آ چکے ہیں، اور نااہل۔ اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ چونکہ بھیڑ ہے، قوم نہیں ہے، تو مداری جو ہے وہ تماشا لگاتے ہیں اور ہماری قوم جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں کئی غیر شرعی کام، اب کئی ایسے آستانے ہیں، میں اس پہ کبھی گفتگو کروں گا، ماضی میں بھی ایک بار کی تھی، کہ اپنی بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، وہیں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، سامنے پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، شرعی طور پر ناجائز کام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بیعت دینی چیز، اور جو بیعت کروانے والا ہے اس نے اتنی بڑی تصویر اپنے کمرے کے اندر لگائی ہوئی ہے، اپنے مرید کے گھر پہ لگوائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایون اب تو بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ اسٹیج پر بھی اس طرح کی بڑی بڑی تصویریں لگوائی جاتی ہیں، اور سمجھاؤ تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر میں ہم لوگ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اس اسٹیج پہ بعض اوقات علماء بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ وہ علماء ہوتے ہیں یا عملا ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کبھی، کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر علماء کم بن رہے ہیں، عملا زیادہ بن رہے ہیں، یعنی ورکر زیادہ بن رہے ہیں۔ وہ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، جس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے ورکر بن کے، عالم بن کے نکل رہے ہوتے ہیں، ورنہ عالم تو عالم ربانی ہوتا ہے، اس کے سامنے غیر شرعی کام ہو، سامنے کوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو اس طرح کے غیر شرعی کام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو المختصر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے 4 شرائط بیان کی ہیں، ان 4 شرطوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو ان 4 شرطوں کے جامع پیر صاحب سے بیعت ہے تو آپ قائم رکھیے، ورنہ تو آٹومیٹیکلی وہ ٹوٹ گئی۔ نمبر 1 جو شیخ ہیں وہ صحیح العقیدہ ہوں۔ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا راہ راست دکھائے گا، اور پھر آپ اس کے پیچھے چلتے ہوئے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو صحیح العقیدہ ہونا پہلی شرط اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متصل السلسلہ ہو، یعنی اس کا جو سلسلہ ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، وہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے، درمیان میں کہیں انقطاع نہ آئے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اب عالم کی تعریف کیا ہے یہ بھی ایک پوری بحث ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو جانتا ہو، چونکہ اس کا کام کیا ہے۔ پیر کو مرشد کہا جاتا ہے، مرشد کا معنی کیا ہے؟ رشد دینے والا، یعنی ہدایت دینے والا، یعنی اللہ کے راستے پر لگانے والا۔ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مرید کو اللہ سے، رب سے جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر علم ہی نہیں ہوگا تو وہ ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، اپنا ٹائم بھی ضائع کرے گا، آپ کا ٹائم بھی ضائع کرے گا، اور آپ کو بھی پھر تماشے میں مزہ آئے گا۔ آپ لگے رہے زندگی تماشے کی نظر کر دیں اور ظاہری پروٹوکول کو دیکھیں، اور بیڑا غرق ہو رہا ہے، مزید تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ تو علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری شرط اعلیٰ حضرت نے فرمایا عالم ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر اگر کوئی پیر فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے، عورتوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں، ایسے بھی کیس سامنے آئے، تو پھر یہ سارا تماشا ہے۔ ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا، مرشد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان 4 شرائط کو ملحوظ نگاہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں اور ڈھونڈیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں تو اللہ والوں کی صحبت بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی صحبت کو لازماً اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جامع الشرائط روحانیت سے بھرپور شیخ کی ہمیں صحبت عطا فرمائے، اور ان کے فیوز سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تطہیر فکر،
تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح عطا فرمائے۔ بقیہ جو ہمارے یہاں معاملات ہو چکے ہیں، کمرشل ہو چکی ہیں چیزیں، اور اندھا دن پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ واقعتاً مجھے کوئی روحانی سکون اطمینان حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ پھر اسی طرح سب سے اہم چیز، شیخ وہ ہے جو آپ کو شرع کی پابندی کروائے، نمازوں کی پابندی کروائے، تلاوت قرآن پہ لگائے، اللہ کے ذکر سے جوڑے، وہ شیخ کامل ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے ہیں، دعا کریں، ڈھونڈیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ طلب صادق ہوگی تو آپ جہاں پر آپ کا روحانی حصہ لکھا ہوا ہوگا آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اور ان کی میں ایک علامت آپ کو بتاؤں کہ کثرت سے مرید نہیں بنائیں گے بلکہ جان چھڑائیں گے۔ غالباً فرمایا جاتا ہے نا کہ مرید پیر کے حق میں گلے کا پھندا ہے، پہلے تو اپنے آپ کو بچانا تھا، اب مرید بھی گلے میں آ گیا، اس کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ عمومی طور پر کثرت سے مرید نہیں بناتے، لیکن استخارہ کرتے ہیں جن کے بارے میں آ جاتا ہے کہ اس کا روحانی حصہ میرے پاس ہے، اللہ نے رکھا ہے، تو چونکہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے پھر اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روحانیت میں سکون، اطمینان اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔